السلام علیکم جی. چاچو جو ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کام کر رکھے ہیں زندگی کے اندر. آپ دیکھیں کہ پرانے زمانوں میں جب شادی کے لیے بارات آتی تھی، دلہن کو لینے کے لیے بارات آیا کرتی تھی، تو دلہن کے جو گھر والے ہوتے تھے وہ ان کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اس وقت نا ایک محلے کے لڑکوں بالوں کی جو ٹیم اکٹھی ہو جاتی تھی اور وہ ٹیم جو ہوتی تھی وہ کھانا تقسیم کیا کرتی تھی. اور ایک جو سینئر بندہ ہوتا تھا نا، جو سینئر ان میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیملی کا بھی سینئر ہوتا ہے، کہ دیگ جنہوں نے آگے دیگ کا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر جو پرات پڑی ہوتی ہے وہ پرات انہوں نے اٹھانی ہوتی ہے اور پھر دیگ بیٹھ کے تقسیم کرنی ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کھانا کم نہ ہونے دینے کا جو ہنر ہے وہ ورتاوا کہا جاتا ہے جی اس کو. ہمارے یہاں ورتاوے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ صحیح انسانوں کی طرح ورتاوا کر جائے تو کھانا نہیں تھوڑتا، ٹھیک ہے. ورنہ جو ہوتا ہے کہ کسی ٹیبل کے اوپر صرف چاول پڑے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر صرف گوشت پڑا ہوتا ہے، کسی کے اوپر صرف نان پڑے ہوتے ہیں، وہ چاولوں والے چاول کھائی جا رہے ہوتے ہیں، وہ گوشت والے گوشت کھائی جا رہے ہوتے ہیں، وہ کھائی جا رہے ہوتے ہیں. اخیر میں تینوں چیزیں تھوڑ جاتی ہیں کیونکہ امبیلنس ہو کے استعمال کی گئی ہوتی ہیں. چاچو مجھے لگتا ہے کہ یہ ورتاوا بھی رہا ہوا ہے بچپن کے اندر نا، کیونکہ آج کل لگتا ہے دیگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چاچو اور پٹھ کی بوٹیاں اٹھا کے نا، خود تو نہیں کھا رہے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیتا ہوا ہے، وہ منڈائی جا رہے ہیں. ذرا لیگ پیس دینا ہے، ٹھیک ہے. چاچو نے جی پچھلے دنوں 2-3 بڑی اناؤنسمنٹس کی ہیں. ہم اس کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے جو انہوں نے کیا ہے کہ 1 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں پورے ملک کے اندر ان کو سولر پہ کنورٹ کیا جائے گا. اور ایکنک جو ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل جو ہے، وہ اس نے اس کی اپروول دے دی ہے. اور تقریباً کوئی 325 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 4 سال میں مکمل ہوگا. پہلے سال اس کے اوپر 36 ارب روپے لگیں گے. اور طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ ایسے تمام ٹیوب ویل 1 لاکھ کے اندر جو کاؤنٹ ہوئے ہیں، جو محکمہ زراعت نے اپنا ٹیوب ویل شماری کی تھی، اس کے اندر اگر وہ کاؤنٹ ہو گئے ہیں، وہ بجلی پہ چل رہے ہیں یا ڈیزل پہ چل رہے ہیں، صرف وہ 1 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں جو کہ کاؤنٹ ہو گئے ہیں، ان ٹیوب ویل کے لیے سرکار آپ کو کہے گی کہ آپ سولر لگوا لیں. اس کا 20% یا 30% ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے، آپ دیں گے. باقی 70% یا 80% سرکار دے گی. یوں 12, 13, 14 گھنٹے کے لیے آپ کو جب سورج کی روشنی جب تک دستیاب ہوگی اس میں سے پانی نکلتا رہے گا. تو یہ جناب 1 لاکھ روپے 1 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں ان کو اگلے 4 سال کے اندر سولر پہ لے کے آنے کا یہ جو منصوبہ ہے، اس کی منظوری ہو گئی ہے. اس کا چاچو نے کریڈٹ لیا. پھر اس کے بعد جناب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے، یہ جو پنجاب کے بچوں کے لیے پنجاب کی کسی یونیورسٹی کے اندر فیس معافی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. وہ قانون تو خیر وہاں کے وہاں ہی رہا. انہوں نے وظائف دینے کا اعلان کر دیا، اور وظائف پورے پاکستان کے لیے ہوتے ہیں، صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوتے. اور پنجاب کے لیے بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ ساؤتھ پنجاب اور انڈر ڈیولپڈ لیا ہیں اور بکٹ سائڈ کے ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے. تو ایک انہوں نے یہ والا بھی اعلان کر دیا ہے کہ جناب اسکالرشپس دیے جائیں گے. لیکن اس فنکشن کے اناؤنس کرنے کے لیے جو تقریب انہوں نے برپا کی، اس کے اندر ایک اور اعلان کر کے انہوں نے ایسے تمام جو مایوسی فروش تھے، یا ایسے تمام جو صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان نہیں ٹوٹا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا، پھر وہ نکل پڑتے ہیں، جس دفتر میں جاتے ہیں وہاں پہ مایوسی بیچتے ہیں، پھر شام کو کہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرہ نگار کے طور پہ مایوسی بیچتے ہیں، اور رات کو تسلی کر کے سو جاتے ہیں کہ صبح تک پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوئے گا اور ٹوٹ گیا ہوئے گا. صبح اٹھ کے پہلے ہی ٹکر مارتے ہیں دیوار کو کیونکہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوا ہوتا. ایسے تمام اصحاب کے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دی چاچو نے یہ کہہ کے کہ ہماری حکومت 14 اگست کو نہیں ہوگی، یعنی اگلے ماہ نہیں ہوگی. اور جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی رات کو 12 بجے حکومت اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو چکی ہوگی. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسمبلی کی مدت جو ہے یہ 9 اگست کو ہی ختم ہو جائے، اور 9 نومبر سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کروانے پڑ جائیں، بلکہ 7-8 نومبر تک ہی کروانے پڑ جائیں.
بلکہ اس سے بھی پہلے کروانے پڑ جائیں اور حکومت جو ہے وہ وجود میں آ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اب تک پی ٹی آئی کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے اوپر یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ اس حکومت نے الیکشن نہیں کروانے، اس کی کوئی نیت نظر نہیں آ رہی الیکشن کروانے کی، یہ حکومت جو ہے یہ بیڑا غرق کر کے کرے گی، 1 سال کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، فوج جو ہے وہ براہ راست اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ذریعے حکومت کرے گی 1 سال تک۔ پھر 1 سال تک جب والا سودا نہیں بکا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی مارچ تک تو الیکشن جائیں گے ہی جائیں گے، جی مارچ تک الیکشن جائیں گے، مارچ اپریل تک الیکشن جائیں گے ہی جائیں گے جناب۔ پھر آج چاچو نے ان تمام سودوں کی ریڑھی کے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کس لیول کا ماتم بچھا ہوا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جناب یہ شہباز شریف نے کیا کہہ دیا، لو فنکشن جو تھا وہ تو ایجوکیشن پہ تھا اور اس میں اس نے اناؤنس کر دیا۔ بابا عمران احمد خان نیازی جو مرضی فنکشن ہوئے جو مرضی کہے اس کا بھی تو کوئی دھیان کر لیا کرنا، عدالتیں تاریخ بھگتن گئے، کہنا آئی ایم ایف کو میں نے دینے کے اوپر قائل کیا ہے۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب یادش بخیر، آپ نے تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا، آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی، کوئی تھوڑی شرم کڈو، کوئی تھوڑا جہا ٹائم کڈو اور دونوں چیزیں رلا کے خودکشی کر لو، بڑی مہربانی تواڈی، اس قوم کی جان چھوٹ جائے آپ سے، ٹھیک ہے؟ آپ خود ساختہ امت مسلمہ کے قائد بنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس شخص کی ضمانت جو ہے وہ اس کے گھر میں کام کرنے والا خاک روب نہیں دے رہا، جس شخص کی ضمانت جو ہے اس کا اپنا وکیل نہیں دے رہا، روزگار نہیں جمع ہو رہی اس کی، مچلکا نہیں جمع ہو رہا، وہ شخص کہتا ہے کہ میری ضمانت کے اوپر آئی ایم ایف نے پاکستان کو ڈیل دے دی ہے، پاکستان کو پروگرام دے دیا ہے۔ واہ میں صدقے جاؤں عمران احمد خان نیازی صاحب، آپ کے صدقے جاؤں یا چھڑ کے جاؤں؟ نہیں میرا خیال ہے ڈس کے ہی جاؤں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ہو گئی ہے یار، وہ یار جنہوں کوئی دوجی منگیاں سالن نہیں دینا اور جنہوں کوئی راہ نہیں دینا وہ کہنا میری ضمانت دے اتنے آئی ایم ایف۔ بھئی راہ دیندہ ہوئے تو سر تے بالٹی پا کے جاوے، زینہ کٹ کے جاوے، سر تے بالٹی پا کے لوگ کے سرکاری پروٹوکول دے وچ سرکار سے چوری کیا ہوا پروٹوکول لے کے تو وہ جاتا ہے عدالت کے اندر، وہ کہتا ہے کہ میرے کہنے کے اوپر آئی ایم ایف نے جناب نے دی، بات وہ کرتے ہیں یار جو سچ جائے۔ یعنی آپ وہی آدمی ہیں نا جن کی ہدایت کے اوپر شوکت ترین اور جھگڑا اور ادھر والا لغاری رل کے آئی ایم ایف سے ڈیل رکوانے پہ لگے ہوئے تھے، لابنگ کر رہے تھے، رابطے کر رہے تھے، آپ وہی عمران احمد خان نیازی ہیں نا، تو وہ کر رہے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ جو مرضی جو ذہن میں آئے کہہ دیں، آپ کو کوئی یاد کروانے والا پوچھنے والا نہیں ہے یار، کچھ خدا کا خوف کریں۔ خیر جناب، ایک اللہ آپ کا بھلا کرے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے چاچو نے کہ 14 اگست کو تو ہم نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 تک اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، کچھ لوگ کہتے ہیں 9-10 کو ٹوٹ جائیں گی، 8-9-10 کو ٹوٹ جائیں گی، 8-9-10 کو ٹوٹیں تو نومبر کے اندر الیکشن ہوں گے، کیونکہ اگر اسمبلی توڑی جائے تو پھر 90 دن کے اندر انتخاب ہونا ہوتے ہیں، اور اگر اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے خود ختم ہو تو 60 دن میں انتخاب ہونا ہوتے ہیں۔ تو اگر 12 اور 13 اگست کی درمیانی رات کو رات 12 بجے تک اسمبلی برقرار رہی اور اس کے بعد خود بخود تحلیل ہو گئی، تو پھر 12 اکتوبر سے پہلے نئے الیکشن کروا کے نئی حکومت کو متعین کرنا پڑے گا۔ یہ سادہ سا چاچو کی اس تقریر کے اندر سے مطلب نکلا ہے۔ باقی جو ہے وہ اپنا اسرائیل نے سپورٹ کر دیتی اور عمران خان کی مدد کے بغیر پاکستان کو آئی ایم ایف نے پیکج دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھ سے ایک جگہ پہ پوچھا گیا کہ اگر عمران خان صاحب انکار کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے کہا ایک آدھ شرط کا اور اضافہ ہو جاتا، پیکج تو ہونا ہی ہونا تھا۔ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آئی ایم ایف ڈیفالٹ تو نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ پچھلے 15 ماہ سے وہ یہ کام نہیں کر پایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔